اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے دنیا میں کوئی بھی اس سے بیزار نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بھئی میت کو کس طرح غسل دینا ہے اور اس کے بعد میت کو کس طرح کفن دینا ہے۔ اس سے قبل ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی غسل میت کی، اس کو بحمداللہ کافی لوگوں نے سراہا اور ہر خاص و عام نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا، اور اسی سلسلہ کو آگے جاری رکھتے ہوئے ہم آج اپنے سامعین کو اور ناظرین کو اور بچوں کو یہ دکھائیں گے کہ میت کو کس طرح کفن آتے ہیں اور کس طرح اس کے کفن کا انتظام ہوتا ہے، مسنون طریقہ اس کا کیا ہے۔ چلے آئیں دیکھتے ہیں میت کے کفن میں کیا چیز، کون سی لوازمات ہوتی ہیں جو ہمارے پاس بیک وقت موجود ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کفن میں کون کون سے لوازمات ہیں، آیا ہمارے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مرد جو ہے اس کی کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، ایک لفافہ ہوتا ہے اور دوسرا ازار ہوتی ہے اور تیسری اس کی قمیص ہوتی ہے۔ لفافہ سب سے پہلے ہم اس کو کھولیں گے، پکڑیں جی۔ اس کو ادھر سے چارپائی کو کھول لیں گے۔ یہ سب سے پہلے جو لفافہ ہے اس کو ہم کھول کے نیچے، سب سے نیچے ڈال دیں گے۔ پورا کھولیں، اس کو اس طرح ڈالنا ہے کہ میت اگر درمیان میں آ جائے تو اس پر صحیح یہ بالکل اس کو ڈھانپ لیں۔ تو اس کے بعد ہم ایزار ڈالیں گے اس کے اوپر۔ لفافہ جو ہوتا ہے اس کا کپڑا زیادہ ہوتا ہے اور ایزار کا اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے، اس کو اس طرح ڈال کر اسے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد جو قمیص ہے، قمیص کو ہم اس طرح ڈالیں گے کھول کر۔ کہ اس کا جو سر والی جگہ ہے اس کو ہم ایسے چھوڑ دیں گے، یہ نیچے پھیلا کر، اور بس ادھر ایسے اس کو ایسے چھوڑ دیں گے کہ جب ہم میت کو ادھر رکھیں تو آسانی سے اس کا سر اس میں داخل کر دیں اور قمیص اوپر سے بند کر دیں۔ اس کے بعد اس میت کے پاس آئیں گے، سر آئیں۔ تو اس سے قبل ایک بات لازمی ذہن میں ہونی چاہیے، جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو اس کے کفن کے اندر ایک کفنی ہوتی ہے جو کہ کافی باریک ہوتی ہے، جس وجہ سے جب وہ گیلی ہو جائے تو اس کے نیچے یعنی ستر عورت نظر آتا ہے، جو شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو احتیاطاً اس لیے جو ستر عورت کے لیے کپڑا ہو، وہ رومال ہو یا موٹا کپڑا ہو جو گیلا ہونے کے بعد ستر عورت اس سے ڈھانپا رہے۔ اگر وہ گیلا ہے اس پر ہم خشک کپڑے کو ڈال دیں گے اور گیلوں کو اتار دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کفن اس سے گیلا نہ ہو جائے، تو گیلا اتار دیں گے، اور ہم نے یہ خشک کپڑا اس پر ڈال دیا ستر عورت پر کہ بھئی اس کا ستر کھلے نہ۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی سر کی طرف سے اور ایک پاؤں کی طرف سے اٹھائیں گے، اور تیسرا ادھر اس کو مردہ کو آہستہ سے اٹھا کے یہ اس کے اوپر ہی ہو، ایسی جگہ پر اب ہم نے ڈال دیا کہ اس کا سر بالکل جو سر کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ آ گیا۔ تو ہم اس کو قمیص کو، کرتا، اس کو ایسے آہستہ سے اس کو ڈھانپ لیں گے جہاں تک اس کا ستر عورت ہوتا ہے، یہاں تک ہم ڈھانپ لیں گے۔ اس کے بعد جو کپڑا ہے یہ ہم نکال لیں گے، اور اس کے بعد جو ایزار ہے، ایزار کو ہم فولڈ کریں گے۔ اس کے بعد اب ہم میت کو خوشبو لگائیں گے، جو بہترین عطر ہو تو وہ لگانی چاہیے۔ آج کل جو کافور ملتی ہے کفن کے ساتھ وہ اچھی چیز نہیں ہے، بدبو ہوتی ہے، لوگ اس سے کراہتے ہیں، تو اچھی عطر ہو تو وہ استعمال کرنی چاہیے۔ تو وضو کے اعضاء جتنے بھی ہیں ان پر ہم عطر لگائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پیشانی سے شروع کرتے ہیں، پیشانی پر عطر لگائیں گے، اس کے بعد داڑھی پر، اس کے بعد ہاتھوں پر اور پاؤں پر بھی عطر لگا دیں گے۔ اس کے بعد اگر عطر زیادہ ہے اور اچھی ہیں
اور بغیر داغ والی عطر ہے تو ہم کفن پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں زیادہ مقدار میں۔ عطر لگانے کے بعد اب ہم نے کفن کو اچھی طرح اس پر میت کو اس میں لپیٹ دینا ہے۔ تو دائیں طرف سے ہم ایزار کو پکڑیں گے اور دایاں طرف نیچے ہوگا، میت کا دایاں طرف اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ مستحب یہی ہے، سنت یہی ہے۔ اس کو ایسے فولڈ کر کے باندھ دیں گے۔ اس کے بعد جو لفافہ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح بایاں طرف نیچے ہوگا میت کے، اور یہ دایاں طرف سے ایسے اوپر سے ایسے باندھ دیں گے۔ اور باقی لفافے سے جو کپڑا باقی ہے ادھر سر کی طرف، اس کو بھی ہم اچھی طرح پٹی باندھ دیں گے، پٹی دے سے پٹی کے ساتھ اچھی طرح اس کو یہاں سے باندھ دیں گے مضبوطی سے۔ اب ہم سر کی طرف سے باندھ چکے ہیں، اس کے بعد ہم پاؤں کی طرف سے کفن کو باندھیں گے مضبوطی سے کہ یہ کھلے نہ، اچھی طرح اس کو باندھ دیں گے۔ اور اس کے بعد درمیان سے عارضی طور پر باندھ لیں گے، کیونکہ قبر میں اتارنے کے بعد اس کو کھول دیا جاتا ہے، تو ادھر سے ایسے ہاتھ ڈال کے نیچے سے اس کو ایسے عارضی ترتیب سے باندھ دیتے ہیں تاکہ ہلانے چلانے سے کفن کھلے نہ۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور یہ ہے کہ یہ مرد کا کفن ہے، عورت کا کفن بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس میں 2 کپڑے زائد ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو سینہ بند ہوتا ہے، جو قمیص ڈالنے کے بعد ہم اس کے سینے پر ڈالتے ہیں اور بغلوں کے نیچے کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ قمیص کے نیچے بھی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چادر ہوتی ہے جو سر پہ ڈالی جاتی ہے، وہ اس طرح کہ سر کے دونوں بال جو عورت کے ہیں ایک طرف سے بھی سینے پر لے آئیں اور دوسری طرف سے بھی سینے پر لے آئیں، اور اس کے بعد وہ چادری اس پر ڈال دی جائے اور اس کے بعد اس کفن کو ڈھانپ دیا جائے۔ اسی طریقہ پر عورت کے کفن میں جو ہوتے ہیں 2 کپڑے زائد ہوتے ہیں، اور مرد کے کفن میں صرف 3 ہی کپڑے ہوتے ہیں، تو باقی عورت کو بھی اسی طرح ہی کفناتے ہیں، اس میں صرف سینہ بند اور اوپر چادر زائد ہوتی ہے، باقی اسی طرح ترتیب سے اسی عورت کو بھی ہم کفناتے ہیں۔ یہ میت کو ہم نے کفن دے دیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو چارپائی ہے اس کی یہ سائڈ ہم بند کر لیں گے، اور اگر یہ میت عورت کی ہے تو اس کو اچھی طرح ڈھانپ دیں گے، کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے، کفن تک کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر مرد ہے تو اس پر ہم کمبل چادر وغیرہ ڈال دیں گے جو کافی ہے اس کے لیے۔ جناح کالجز مانسہرہ اسلامک ریلیجس سوسائٹی کے زیر اہتمام مفتی صاحب نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ میت کو غسل کس طریقے کے ساتھ دیا جاتا ہے اور اس کا مسنون طریقہ بتایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ میت کو کفن کیسے پہنایا جاتا ہے، اور اس کا جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق سارا کچھ اس ویڈیو میں بتایا گیا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر وہ بچہ، بڑا، بزرگ، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اسلامی مسنون طریقہ سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میت کو غسل کیسے دینا ہے، اس کو کفن کیسے کرنا ہے، اس کو قبرستان کیسے لے کے جانا ہے، اور اگلے مرحلے میں انشاءاللہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ میت کو قبر میں کس طرح اتارا جائے گا۔ تو اس کاوش کے لیے میں جناح کالج کے ڈائریکٹر فیاض احمد صاحب کا، مفتی صاحب کا، تمام اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ وہ معاشرے میں یہ آگاہی پھیلانے کے لیے کہ ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ فرائض اور یہ سنت کے مطابق کیسے ادا کرنے چاہیے۔ شکریہ۔